اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام مریضان جو اہل ایمان میں سے ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس، جبکہ میرے مرحومین سمیت، آپ کے مرحومین سمیت، جنوں انس کے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ آج ہم پیغام القرآن سیریز کا 22واں درس لے کر سبق سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سیریز کے حوالے سے وہ کہ ظاہری طور پہ ویوز نہ ہونے کے برابر ہے، پورے 100 بھی نہیں ہو پاتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ احباب، کچھ مخلصین کے کمنٹ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جو مجھ تک کمنٹس بھجوائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اور بسا اوقات میں خود بھی دیکھ لیتا ہوں براہ راست بھی، کہ کچھ مخلصین یا وہ مومنین جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، ہم ظاہری تعداد کی جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے بغیر یہ ویوز کے اور سبسکرائبرز کی دوڑ بھاگ کے اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے، بس اسی طرح لیتا رہے۔ تو بس یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے بقیہ ماندہ زندگی جتنی بھی ہے رب العزت جانتا ہے، وہ انہی تبلیغات کے لیے مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آج ہم سورہ مبارکہ البقرہ کی 91 یعنی 90 نمبر 1 آیت سے سبق شروع کریں گے، اور آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح آیات کے بعد مختصر اور آسان ترجمہ اور سادہ عام فہم تشریح اور تفسیر پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف، جس میں ایک دفعہ پھر ابھی اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے جو ضدی، ہر درم اور ڈٹائی پر قائم یہودی تھے، جو چلتے آ رہے تھے، جو برسوں سے انتظار میں بلکہ صدیوں سے انتظار میں بیٹھے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ہم یہ تمام اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم مشرکین اور کفار کی طرف سے ان کا بدلہ لیں گے، وہ ایسے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے جی، ان پر ایمان لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم جناب یہ ان پر غلبہ پا لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی ایک تو بنی ہاشم سے آئے، اولاد اسماعیل میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، پھر دوسرا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو آخری نبی کے اوپر آخری کتاب بھی نازل ہو گئی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور ان کے زوم میں ان کے بقول تورات آخری کتاب تھی، اور شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو احکامات بطور شریعت آئے وہ آخری احکامات تھے۔ اب ان اصل احکامات کو تعریفات کر کے ان علماء یہود نے بالکل ایک اپیرل یعنی مقابلے میں ایک شریعت کا وہ رنگ دے دیا تھا، روپ دے دیا تھا۔ تو اب جن کو اپنی چودراہٹ، اپنی خود ساختہ شریعت اور خود ساختہ تحریفات اور ہر چیز خطرے میں نظر آئی، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب کالوں پہ ہم پہ کالے پہ گورے کو کوئی فضیلت نہیں مع سوائے تقویٰ، اور یہاں پر تو جناب بلال جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے عاشق رسول، عاشق اسلام، وہ بھی ہمارے برابر ہیں، اور اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ اجمی کو عرب پر کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں ان کو ڈٹائی، ان کے دل میں ڈٹائی کا مادہ مزید پیدا کرتی گئیں، یہ اپنی ڈٹائی پر قائم رہے۔ تو پچھلی کچھ آیات میں آپ نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو ان کے ماضی ان پر اتری نعمتیں، ان کو جو نجات دی اللہ نے مختلف مواقع پر ان کا ذکر فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی باور کرایا کہ تم تو وہی ہو جو اس انتظار میں بیٹھے تھے، اور جب وہ آخری نبی آ گئے تو تم پھر گئے۔ پھر یہ کہ یہ جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے، یہ تو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، پھر بھی تم ڈٹائی پہ قائم ہو، پھر بھی انکار کرتے ہو۔ تو اگلی آیات میں بھی آپ یہی تذکرہ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔
اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن، تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، وہی ڈٹائی بشرمی جو تورات ہم پر اتاری گئی ہے نا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے قوم میں جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتری شریعت احکامات وہ آخری تھے، بس اس کے بعد باب نبوت ہی بند ہو گیا۔ اور یہ ان کی دو نمبری اور تضاد بیانی چیک کریں، ایک طرف یہ کہتے تھے اور ایک طرف یہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اب وہ آخری نبی کے منتظر کچھ پھر اس طرح سے ہوں گے جو تواریخ میں ملتا ہے کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تسلسل باقی رکھیں گے، کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آئیں گے، اور بنی اسرائیل کی چودراہٹ کو قائم رکھیں گے، یعنی کہیں گے کہ جناب بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کیا بات، اور یہی ساری مشاورتی قبیلہ ہوگا، مشاورتی میٹنگ، مشاورتی ٹیم ہوگی یعنی شورا ہوگی، اور انہی کے مشوروں پہ بیس آگے معاملات انہی کی مرضی کے خواہشات کے نظریات کے مطابق چلیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ساری خواہشوں پر پانی پھرتا دیکھا اور دیکھا کہ جناب نہ صرف چودراہٹ جا رہی ہے بلکہ ہم نے جو شب خون مارا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتری شریعت اور کتاب یعنی تورات پر تعریفات کے ذریعے، وہ بھی یہاں ہو رہا ہے، یہ قرآن تو اس کے بھی پول کھول رہا ہے ہمارے، اور وہ قرآن وہ باتیں بتا رہا ہے جو ہم آج تک اپنی ہی قوم سے چھپاتے آئے تھے۔ بہت زیادہ یہودی عوام میں سے، سفید پوش طبقے میں سے بہت زیادہ اسلام سے متاثر ہو گئے اس کی حقانیت سے، اور انہوں نے دیکھا کہ جناب 100 میں سے کچھ 4-5 بندے ادھر چلے ہی جاتے ہیں، حالانکہ یہ خود جب آپس میں بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نبی سچا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جس کو انہوں نے تفہیم القرآن میں مدودی صاحب نے بھی نقل کیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جناب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک معتبر شہادت دی ہے کہ کس طرح علماء یہود یا ان کے جو بڑے تھے، زعماء تھے، وہ پہچانتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ پر اتری نشانیاں، آپ پہ اترا کلام الہی یعنی قرآن، ان سب کی تصدیق کرتے تھے جب آپس میں بیٹھتے تھے۔ اب جناب صفیہ رضی اللہ، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حالانکہ جناب صفیہ جو ام المومنین ہے یہ خود ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور بھتیجی تھی، بیک وقت ان کے والد بھی اور چچا بھی یہودی قبائل کے، یہودی قوم کے بہت بڑے علماء میں سے گنے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں، خود روایت کر رہی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تشریف لائے مدینہ میں، تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے رہے، سوال و جواب کی صورت میں، جس طرح کسی کو ٹٹولا جاتا ہے، یعنی اپنی آخری حد تک تسلی کرنے کے چکر میں یہ گفتگو کو فرماتے رہے۔ پھر جب گھر واپس آئے تو حضرت ام المومنین جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی یہ گفتگو سنی۔ کون سی گفتگو؟ مختصر گفتگو، وہ یہ کہ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا، کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ جب میرے چچا نے پوچھا تو میرے والد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، ہاں یہ وہی نبی، پوری نشانیاں اتر رہی ہیں، مطلب فٹ آ رہی ہیں، جو ہماری کتابوں میں نشانیاں وہ پوری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو رہی۔ اچھا، تو میرے چچا نے کیا کہا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاں، اور تم قسم کھا کے کہہ رہے ہو کہ با خدا یہ وہی نبی ہیں، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہاں مجھے 100% یقین ہے کہ یہ وہی نبی۔ تو پھر میرے چچا نے کہا، اچھا تو چلو پھر بتاؤ کہ کیا ارادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ جناب یہ وہی نبی ہیں، اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہی نبی ہیں۔ اس سے اپنے سگے بھائی سے، ام المومنین کے چچا سے۔ تو جب چچا نے کہا کہ اچھا پھر کیا ارادہ ہے، کہ والد صاحب کی اب ڈٹائی دیکھیے، بطور یہود، علماء یہود، ان کی ڈٹائی کا عالم دیکھیے۔ کہتے ہیں جب میرے چچا نے، فرماتی ہیں جب میرے چچا نے پھر پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں اس شخص کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہیں چلنے دوں گا۔ اندازہ کر لیں یہ ہے بنی اسرائیل، اور یہ ہے آج بھی 2026 میں بھی ان کی جھلک آپ کو نظر آ جائے گی، وہ جو ظالم سالوں سے
اور ہماری اپنی کمزوریاں، مسلمانوں کی کمزوریاں، فرقہ واریت، کہیں اپنے مفادات، کہیں جناب غیروں کے ہاتھ اپنی ڈوریاں پکڑائی ہوئی کہ ساری حفاظت کرو، تو ریڈار سسٹم لاؤ، ایئر بیسا بناؤ. تو بہرحال آج بھی جھلک آپ دیکھ لیں اور ڈٹائی کا عالم دیکھ لیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ساری نشانیاں پوری. یہ وہی نبی. تو چچا نے پھر فرمایا کہ پھر کیا ارادہ، چلو پھر جا کے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک میری جان میں جان ہے نہ اس کے اوپر ایمان لاؤں گا، نہ اس کی کوئی بات چلنے دوں گا. یہ تھا عالم ان کا اسلام سے، صاحب بانی اسلام سے بغض کا. اور بانی اچھا، ان کا بغض صرف یہاں تک نہیں تھا، یہ آگے چل کے آپ کے سامنے آئے گی تفسیر اور تشریح. یہ جو منحوس ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے. کہتے نہیں وہ رحمت کا یا وحی کا فرشتہ نہیں، وہ عذاب کا فرشتہ، معاذ اللہ. ہمارے لیے وہ عذاب کا فرشتہ. وہ اس لیے تو ایک جگہ پہ پھر آگے آپ سن لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہی دشمن ہے. ان کی دشمنی ہر اس شخصیت سے، ہستی سے، ہر اس چیز سے تھی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ان پر اتری شریعت، ان پر اتری کتاب کی تائید اور تصدیق کرتے. آگے چلیے. اچھا جی، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں، مطلب جب ان سے کہا جاتا ہے مان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. تو رات کا اقرار، باقی کتب کا انکار. جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے کرتوت آپ سن لیں. حالانکہ وہ قرآن ہی حق تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات. آپ کہہ دیجئے کہ اگر اتنے ہی سچے ہو، اتنے ایماندار ہو، مفہوم یہ بنتا ہے اس آیت کا کہ آپ کہہ دیجئے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو؟ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ تم اگر اتنے صاحب ایمان ہو، اتنی اللہ کی لاڈلی قوم اور اللہ کی شریعت پر سب سے زیادہ چلنے والی قوم ہو، تو پھر ذرا پیچھے نظر ماضی میں دوڑاؤ نا. پھر انبیاء کو ناحق قتل کیوں کرتے رہے؟ اور ان خبیثوں نے، میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ظلم ڈھائے ہوئے ہیں. انہوں نے سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے جناب یحییٰ علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا، حضرت جرجیس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور نفس محترمہ کو قتل کر دی. یہ ایسے ظالم اور بدبخت قوم. تو قرآن نے وہی پھر ان کو حوالہ دیا کہ اگر اتنے ایماندار ہو، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہو، تو اللہ کے بھیجے نمائندگان یعنی انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ محض اس وجہ سے کہ تمہاری چودراہٹ تب بھی خطرے میں پڑ گئی تھی. اچھا جی، آگے ارشاد رب العزت ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے کھلی نشانیاں، اور پھر ظالموں جب کھلی نشانیاں لائے تو پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے معبود بنا لیا اس ایک بچڑے کو. اس کے یعنی جناب موسیٰ کے کوہ طور جانے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ تم ہو ہی ظالم، ظلم کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ وقت یاد کرایا کہ اپنی کرتوتاں دیکھو پیچھے جا کے، کھلی بینات، آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، یعنی جن میں معجزات بھی تھے، جن میں دعاؤں کی قبولیت بھی تھی، عذاب کا ٹلنا بھی تھا. اور سب کچھ دیکھ کے بھی تم نے کرتوت کیا گھولا تھا بے شرمو، کہ ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے نہیں گئے تھے، کوئی طور پہ گئے تھے، اور تم نے ایک بچڑے کو رب کا شریک بنا لیا. یہ ان کی تعلیمات کا پالن کیا، تم خیال کیا، لحاظ کیا. اتنے کہ تو تم ایماندار ہو، یہ تو تمہاری اوقات ہے. تو یہ قرآن ان کو ساتھ ساتھ پھر اوقات یاد دلا رہا ہے. آگے آئیے جی، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اچھا، مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت مبارک میں پہلے سبق میں پڑھ گیا ہوں، لیکن وہ 91 تک ہم نے پڑھی ہے جی. چلیں بہرحال بھائی سے برکت ہی صحیح، اگر دوبارہ بھی، قرآن کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب جی. اچھا جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے
اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو اور حکم دیا تم تھام لو جو ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تھام لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور تم سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا، وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت گھول کے پی گئے اپنے کفر کے سبب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے کوئی جو واقعہ پیچھے گزر چکا 5-6 سبق پہلے کہ کوئی طور کو اللہ نے معلق کر دیا تھا، اور یہ پھر بھاگ بھاگ جناب موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرواتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کہو گے ہم پہ آ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھام لو شریعت کو، اس احکامات کو، اور سنو، تو کہتے تھے ہم نے سن لیا، اور جناب اعلان برات کرتے تھے وہ پرستش سے، ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے اس نے کی جی اس نے کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کھول کے پلا دی گئی تھی، یعنی ان کے کفر کے سبب۔ آپ کہہ دیجئے برا ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ پھر تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور مومن بھی ہو، یعنی اپنے آپ کو مومن بھی، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ تمہارا ایمان تمہیں کس چیز کے انکار کی طرف بلا رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کے آخری نبی کے انکار کی طرف، اللہ کی آخری کتاب کے انکار کی طرف، حق کا ساتھ دینے کے، اور بدبختوں جس نبی کا اتنے سال انتظار کرتے گزار دیے اسی کی دشمنی میں کمر بستہ ہو گئے، اور یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی دیکھیں ایک جاہل ہوتا ہے جو نہیں جانتا۔ میں پھر گفتگو کا موضوع بدل جاتا ہے، یہ قرآن کی آیات، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کچھ بھائی، ہمارے نہایت قابل احترام واجب الاحترام کچھ احباب، یہ تھوڑا سا اس شک میں پڑ جاتے ہیں، تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت، گھرانہ اہل بیت تو شرافت اور کریمانہ وفو درگزر کا جناب منبع ہے، ان کے گھر سے یہ چیزیں پھوٹتی ہیں، تو غلو اور غالیوں کے بارے میں اتنے سخت احکامات، سوشل بائیکاٹ کا حکم، غالی کا جس نے احترام کیا اس نے ہم آل محمد کی بے احترامی کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کو ذرا تدبر تفکر کے ساتھ پڑھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں۔ جو جانتے ہوئے بھی مانتے ہوئے بھی ملاوٹ کرے نا، اللہ کا وہ سب سے بڑا جرمدار ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو اللہ اپنا دشمن گردانے، سر عام وہ اللہ سے دشمنیاں کرے، اور ائمہ اہل بیت کے جناب عفو درگزر سے کام لیں، کریمانہ معافی سے کام لیں۔ یاد رکھیے گا کہ آل محمد علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بارہا زندگی میں معاف کرتے آئے ہیں، رب کے دشمن کو انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا، تو ادھر بھی نہیں کریں گے۔ غالی ائمہ اہل بیت کا ذاتی دشمن کم، ویسے تو بظاہر تو وہ ان کی محبت میں بہک گیا ہوتا ہے نا، جو انہیں شک کا گنجائش کا ہم فائدہ دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ چلو یار آل محمد کی محبت ہر کسی سے سنبھالی تھوڑی جاتی، نعرہ حیدری یا علی، چلو گال ختم، نہیں، بظاہر وہ ائمہ اہل بیت کی دوستی اور اس کا، لیکن وہ دشمنی کس سے کر رہا ہے؟ وہ شریک کس ذات کا قرار دے رہا ہے؟ وہ کس ذات کے استحقاق جو ہے دعا مانگنا اس کا حق ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، سجدہ صرف اسی کا حق ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی شبیہات کو کرتے ہیں، آپ ائمہ کو تو چھوڑیں، قبور ائمہ کو تو چھوڑیں، یہ شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم، شبیہ جولا، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، یہ تو جناب سجدے ادھر کرتے پھرتے۔ تو ائمہ اہل بیت کے پاس یہ یاد رکھیے گا اپنے دشمن کے لیے مقصر کیا ہے؟ مقصر اللہ کی ذات میں سے معاذ اللہ کو کمیاں نہیں کرتا۔ آپ یہ بھی ذرا آج سنتے جائیں، آج تھوڑی طبیعت سنبھلی ہے جی صبح کی نسبت، اللہ کا شکر ہے، سنتے جائیں ذرا۔ او جی مقصر نو معافی دے دروازے کھلے تھے، غالی آستے بند ہی کس طرح؟ توبہ کا دروازہ تو کفار کے لیے، بالکل کفار کے لیے نہیں بند، جو جانتا ہی نہیں ہے، جب جان جاتا ہے خوش قسمت ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے، توبہ کا دروازہ نہیں بند۔ اور جس نے ڈھال ہی ہے لبادہ یہ اڑا ہوا ہے کہ میں سگے در علی، میں وکیل ولایت علی، میں فلاں، جس نے نام نہاد لباس ہی آل محمد کی محبت کا، تو وہ کفار تھوڑی ہوں گے؟ کفار نے یہود و نصارہ یا ہندوؤں نے تھوڑی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغات کے نام پہ لوگوں کو ورگلانا ہے، اور ورگلائیں گے رام کرشنا اوتار، بدھ مت فلانا، بابا گرو نانک، انہاں دے نام تو ورگلان گے، وہ سارے عام پہچانے جان گے۔ بھائی یہ سکھوں کا گردوارہ ہے ہمارے بھائیوں کا، جس کا دل مانتا ہے بابا گرو نانک کی تعلیمات پڑھے جائے گردوارے، جندہ نہیں مانتا نہ جائے۔ وہ ایک بندہ علم لا کے، ایڈا بڑا علم لا کے، یا علی مدد متھے تے لکھا کے، پنجتن دے آل محمد دے نام لکھا کے اندر نصیریت پلا رہا ہے، بڑا مجرم کون ہوگا؟ بڑا دشمن اسلام کس کو سمجھے گا اپنا؟
رب تعالیٰ بڑا دشمن کس کو سمجھے گا؟ اس بدھ مت کو، سکھ کو، ہندو کو، یہود و نصارہ کو، یا انہوں بدبختان جو عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ پہ غور تو کیجئے، اس روایت پہ تو غور کیجئے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ باپ ان کا قسم کھا رہا ہے کہ یار آخری نبی مننا نہیں، مان لیا تو اپنا نہیں کچھ رہتا، چتراہٹ نہیں رہتی۔ جو جانتے ہوئے نہیں جاننا چاہتا نا، وہ اس سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں کوئی نہیں۔ جو نہیں جانتا اور وہ بیچارہ جانتا کہ نہیں جانتا، دس دیو گے تو مان لاں گا، وہ اللہ دی نظریں چ قابل رحم ہے۔ اور اسی طرح پھر نبی اور آل نبی علیہ السلام نے بھی وہی اللہ کی ناراضگی اور دوستی اور محبت اللہ معیار مقرر کیا کہ مقصر کی معافی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، وہ کچھ طویلات کی وجہ سے ہمارے کچھ فضائل میں کمی کر جاتا ہے، وہ قابل معافی۔ اب یقین آیا کہ آل محمد اپنے حق میں زیادتی کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں، توحید کے حق میں زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ لاجک مقصر کے لیے دروازہ۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اور آگے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بدبختی کی انتہا نہیں۔ وہ جو واضح معصومین کی نظر میں ناقابل معافی مجرم ہے، انہوں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آسٹریلین نیشنلٹی ہولڈر، نوحوں سے کہاں پہنچ جانے والی ہستی، اور جڑا نوحے لکھ لکھ کے دے کے دنیا تو چلا گیا، اس کو سوائے شادی کے 5000 کے کوئی ہدیہ نہ دینے والی ہستی ندیم سرور کا ویڈیو کلپ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، میری ایک ویڈیو میں لگا بھی۔ وہ کہنا میں نصاری کو اچھا نہیں سمجھتا پر برا بھی نہیں سمجھتا۔ لو، سیاسی بیان اور کسے کہتے ہیں؟ تو بڑی قسم تھی آپ کی، آپ کے بڑوں کی، ہمارے بچوں کی، میری، کہ ہم نے ممبر سے غالی نجس کو، ناقابل معافی مجرم کو ہیرو بناتے ہوئے سنا، دیکھا۔ اور مقصر جڑا بچارے جن دے جرم انے کو ائمہ اہل بیت کو آئے تو معاف کر دیں گے، اس کو ہم نے ایسا ویلن، ایسا ڈرونی شخصیت بنا کے پیش کر دیا کہ آج توحید کی بات آپ کرو فوراً اٹھ جائیں گے، فوراً آپ پہ ٹھپ، چونکہ ہم مقصر نہ ہو۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ درمی تعصب کی جانب اشارہ کیا، بتایا کہ پیغمبر اسلام اور قرآن پر ایمان لے آؤ۔ ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو فقط توریت پر ایمان لائیں گے، ہم اپنے دین کو آخری دین سمجھتے ہیں اور اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ حالانکہ توریت کے فرمان کے مطابق یہودیت آخری دین ہے ہی نہیں اور توریت آخری کتاب نہیں۔ اس میں حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں کی آمد بابرکت کا بھی تذکرہ موجود، اور انہی خوشخبریوں کی وجہ سے یہودی شام سے مدینہ منتقل ہو گئے، مگر قوم پرستی کا بھوت، چدراہٹ کا بھوت ان پر ایسا سوار ہوا کہ حق اور حقانیت کو بھول گئے، اور آگے جو پھر گل کھلائے قرآن ساتھ ساتھ بیان کرتا رہا۔ اچھا جی، اب آگے آئیے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کل ان کانت لاکم الدار الاخرات عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور چیلنج مارا قرآن نے ان کو، اچھا انہیں سچے ہو، انہیں ایماندار ہو، انہیں حق والے ہو، تو آؤ پھر یہ چیلنج قبول کرو۔ اور یہ آج کے ان بھٹکے ہوئے پھٹکار زدہ ہٹ دھرم جنہوں نے ہمارے آخری نبی، آخری شریعت کو جھٹلایا اور آج تک جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی چیلنج قرآن کا آج بھی موجود ہے۔ کیا کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خاص طور پر صرف تمہارے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اسپیشل گھر جو جنتوں کا باغ، جنتوں کے باغ وہ بنائے صرف تمہارے لیے، تو پھر اس طرح کرو، ایک کام کرو، خاص طور پر لوگوں کے سوا، یعنی باقی لوگوں کے سوا موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ مومن کے لیے موت تو کیا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، ملاقات الہی کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے، اللہ کی نعمتوں، جنت کے باغات میں جس کو یقین ہے کہ میں ہوں ہی حق پہ، جس کو 100% یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں، جو میرا عمل، جو عقیدہ ہے وہی سب سے بیسٹ ہے، آؤ پھر نہ ذرا موت کی تمنا کرو، جاؤ نہ ادھر اپنی جیڑی اللہ کے نزدیک، آپ کے نزدیک، آپ کے نظریے کے نزدیک اللہ نے جنت بنائی آپ کے لیے، آخرت ہے ہی آپ کے لیے، آؤ نہ پھر ذرا تمنا تو کرو، خودکشی نہ کرو، بس تمنا کرو کہ اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرما، اسی طرح جنتا تو آؤ، سچے ہو تو کرو دعویٰ۔ یہ پھر قرآن نے ان کو کہا۔ اچھا، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَلَنْ يَتَّمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور پھر قرآن نے آگے خود ہی جواب دے دیا، چیلنج دے کے جواب بھی بتا دیا ایڈوانس میں، پہلے بتا دیا، اور آج تک الحمدللہ
کسی مائی کے لال میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں، ظالمین کی قوم بنی اسرائیل کی باقیات، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ آج بھی قرآن کا یہ چیلنج قبول کرنے کی جرت کرے، تو قرآن نے پھر 14 صدیہ پہلے جواب دے دیا کہ اور وہ کبھی بھی اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو بدبختیاں اپنے ہاتھوں سے کرتوتوں سے کر انہوں نے آگے بھیجی ہیں، بندے کے اندر بھی تو ایک بندہ ہوتا ہے نا، جانتا ہے، اور اللہ بھی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اس لیے یہ مرتے مر جائیں گے، موت کی تمنا نہیں کریں، اور اتنے سچے ہو تو کہو نا کہ اللہ بس ہمیں آخرت کے مستقل اور ہمیشہ والے باقی رہنے والے گھر کی طرف منتقل فرما، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور یہ ایک ٹیسٹ آج بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک روایت سنتے جائیں، ایک صحابی نے آگے کہا کہ مولا مومن موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ فرمایا موت سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے کرتوتوں سے ڈرتا ہے، مفہوم پیش کر، وہ اپنے کرتوتوں سے، اپنے سیاہ اعمال ناموں سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ اگر مومن کو یقین ہو جائے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ یقین ہو جائے کہ نہیں، رب تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے اور برزخ میں عذاب سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، مومن نہیں ڈرے گا۔ مومن ڈرتا اپنے مومن ایک مومن نما ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، مومن نما جو ہے اس کا دعویٰ یہی ہوگا جی مرن تو نہیں ڈر لگ رہے، بس ہے یہ کہ کی رہ کے جا رہے ہیں، وہ ساتھ بیٹھے بےچارے اس میں زوم میں آ جاتے ہیں، وہ بڑا متقی بندہ یار، نہیں انہوں اور بڑے ڈر ہوں جے اینا کمایا ہے تو پچھو لاد برت لے گی، دوست یار رشتہ دار کھا جائیں گے، میں کتنے جاواں جی، ہلے تو وہ کام کرنا سی، ہلے تو وہ اصل یہ ہوتا ہے، جو اصل مومن ہوتا ہے نا، امام اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈر جاتا ہے، تو یہ ٹیسٹ، یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بھی بن جاتی ہے۔ مجھ جیسے گناہ گار، چلے میں اپنی بات کرتا ہوں، نہیں میں کسی کا کیوں کہوں، میرے کرتوت اتنے سیاہ ہیں کہ مجھے کہاں فرصت کہ میں دوسروں کے کرتوت متوجہ کرتا بھی رہا، اپنی سیاہ امال تو بھری کتاب، اللہ رحم کر دے بس۔ تو جب میں دیکھوں گا کہ یار ابھی پیام اجل آ جائے تو میرے پلے کی کچھ بھی نہیں، اور اگر مجھے اللہ کی رحمت پہ، تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو جتنے بھی آپ متقی صالح بن جائیں دنیا میں، حق تو آپ ادا نہیں، جانا اس کی رحمت سے ہی آگے جنت میں، تو پھر بھی تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلو یار کچھ کوشش کر دے رہے ہیں، کچھ رب سونا قرآن و اہل بیت دے صدقے رحمت کر دے گا، تو چلو، تو یہ ہمیں بھی تھوڑا سا ساتھ ساتھ ذرا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ولا تاجدنہم احرص الناس علی حیوات ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ یقیناً تلقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو زندگی پر دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص۔ جو مومن ہوگا، جس نے اپنے نبی کی شریعت پر منوان عمل کیا ہوگا، اپنے اوپر نبی پر اتری کتاب تورات پر منوان یقین، وہ سمجھ جائے گا دنیا ایک نہ دن ختم ہو جانی، دنیا کا لالچی نہیں، وہ آخرت کا لالچی ہوگا، یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی۔ لیکن قرآن نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عام حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ کسی کو زندگی کا حریص پائیں گے نا، تو ہے یہودی نے، کیڑے تھے بڑے مومن بنے، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، وہی بات آ گئی، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ان کو پائیں گے، یہودیوں کو، زندگی کی لذتوں کا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، آج کے دور کے ساتھ وہ شان نزول پس منظر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن ذرا اپنے آپ کے ساتھ بھی ٹیسٹنگ کرتے رہنا چاہیے، ہم کدھر کھڑے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، حالانکہ وہ لمبی عمر اسے ہرگز چھڑانے والی نہیں اس عذاب سے جو اس کا مقدر ہو چکا اس کے کرتوتوں کے، حالانکہ وہ لمبی عمر اسے ہرگز چھڑانے والی نہیں عذاب سے کہ وہ اتنی عمر دے بھی دیا جائے، یعنی اس کی دعا قبول کر کے اسے اللہ 1000 سال کی عمر دے بھی دے، تو بھی وہ اس عذاب سے بچنے والا پھر بھی ایک دن قابو آ جانا، 1000 سال جی کے بھی قابو آ جانا۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو، وہ جو عمل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کم از کم 1000 سال تک باندھے نے ساڑھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل میں یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں موت کے آگے لگ کے،
کب تک بھاگے؟ اور اللہ تعالیٰ بالفرض ان کو 1000 سال کی عمر فی شخص دے بھی دے تو بھی اس چیز سے کیسے بچ جائیں گے، یعنی جہنم سے جو ان کے لیے تیار ہے، اپنے جو انہوں نے اپنے کفر کے باعث، انکار کے باعث، کرتوتوں کے باعث خرید لی۔ یہی آج ہمارا سبق ہے، آج کے درس کا میرے لیے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، آپ یقین کریں سب میرے سے زیادہ اچھے، میں مجھے اپنی اس بہانے میں جتنی اپنی اصلاح کر جاتا ہوں یا کر سکتا ہوں، ایک بہانہ ہے کہ چلو یار سبق، میں کیوں کہتا ہوں بطور طالب علم سبق سنانا ہے؟ میں نے کبھی کہا کہ عالم ہوں جناب مولانا صاحب سیدھے پدرے ہو جو مولانا صاحب آگے جی درس نہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا آج کا سبق اس درس کا یہ ہے کہ 1000 سال بھی جیلا بندیا، یہ حص نہیں ختم ہونی، 100 سال بھی جیلا حص نہیں ختم ہونی، زندگی اور مل جائے، اچھا انہی کو مل جائے، اے کام رہ گیا کر لی، اے کر بھائی کام کی تیاری شروع کریں، نیکیاں جو آپ نے سوچی ہیں ان کی تیاری شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے عمر میں برکت ضرور مانگیں، یہ تو آئمہ کی دعاؤں میں بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن کس لیے ملتا ہے وہ بھی میں دعا سناؤں گا انشاءاللہ، آپ کو پوری پڑھ کے سناؤں گا، لطف آئے گا آپ کو۔ وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت دے، بڑھاپا ایک نعمت اور بزرگی ہے، مجھے اس سے محروم نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے پاس پہنچوں تو نیکیاں زیادہ لے کے آؤں، سمیٹ کے آؤں، گناہ کم سے کم معاف کرا کے، زیادہ سے زیادہ معاف کرا کے کم سے کم لے کے آؤں، یعنی استغفار کرتا رہوں، نیکیاں زیادہ کرتا، اس لیے عمر مانگے، صدقات کے لیے، نیکیوں کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، نیک کاموں کی تبلیغات کے لیے، اس لیے ضرور مانگے اللہ سے، لیکن اس کو ٹال نہ دیں۔ پھر ہم ٹال دیتے ہیں، میرے جیسا بندہ ٹال دیتا ہے، او جی 50 سال کا ہوں گا تو پھر یہ کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے تو وہ کہتے تھے، میں پنجابی میں کہتے تھے کہ میں رب کو موت میں کہنا ربا منو موت جدوں آئے تے میرے سر تے قرضہ کوئی نہ ہوئے، لیکن بدقسمتی سے قرض سمیٹ کافی لیتے تھے۔ ہمارے ایک دوسرے جاننے والے کہتے تھے لو جی اپنی لمبی زندگی دی پلاننگ کرن دیا جی، ایک پاسے دعا مانگدا جے کہ جدوں دنیا تو جاواں میرے سر تے قرضہ کوئی نہ ہوئے، دوجے پاسے قرض لین تو ہاتھ بھی نہیں روکدا، اے جی اصل پلانر۔ یہ عذرائے مذاق آپ کو مثال دی کہ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے عمر میں برکت کس کو نہیں چاہیے، نیکی کے لیے مانگیں ضرور مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے منگو تو زیادہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ بھی رحم کرتا ہے کہ نہیں یار میرا بندہ جو ارادہ کر رہا ہے چلو جتنی اس کی اوقات ہے اس کے مطابق لگا تو ہوگا، چلو دو برکت دکھاؤ بڑھاپا، دیکھ لینے بڑھاپے جو بھی کی کر، وہ ایک صرف پلاننگوں کی حد تک میرے جیسے گناہ گار تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے، معاف کرے مجھے۔ لے جی محترم ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ دوران گفتگو دوران سبق سناتے ہوئے سہون کو غلطی ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو اور کوئی زیر زبر پیش میں کوئی فرق آ گیا ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا طلبگار اور آپ سے بھی معافی کا خواستگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ کل آپ کی پھر خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔